اب موضوع پر سوچیں میں آپ کو حدیث ہی سناؤں گا، اور ہمارا لٹریچر رسول اللہ کی احادیث قرآن سے خالی نہیں ہے، کوئی عقیدہ ہمارا قرآن و سنت سے باہر ہے۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ جو عام کر رہے ہیں ملا آپ نے محفل کا انتظام کیا، یہ رسول اللہ کی سنت سے۔ امام شافعی اہل سنت کے اماموں میں سے ایک امام ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزل، اے اہل بیت رسول تو ہماری محبت کا یہ عالم ہے کہ اللہ پاک نے تمہاری محبت کو اپنے قرآن میں فرض کر کے نازل کر دیا، فرض کر کے نازل کیا ہے محبت۔ اب ہمارے اوپر بعض اوقات یہ بھی انگلی اٹھائی جاتی ہے اہل سنت میں شاید اہل بیت کی محبت کم ہے۔ اب آپ آگے چلیں نا تو آج آپ کو میں ساری حدیث سناؤں گا اور صحابیوں سے روایت لے کر سناؤں گا۔ آپ اگر غور سے سنتے جائیں گے یہ دیواروں کو سنانے والی باتیں ہیں نہیں، یہ انسانوں سے خطاب ہے۔ اگر غور سے سنیں گے دل میں گھر کریں، جب دل میں علم اتر جانا پھر انقلاب برپا ہو جاتا۔ تو فرمایا یہ اہل سنت کے امام شافعی، اور جو 6 اصطلاحات ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہیں ان میں بڑا جو درجہ وہ ہے مجتہد فی شرع یا مجتہد مطلق، یہ ہماری بحث نہیں ہے۔ بہرحال فرمایا انہوں نے کیا کہا؟ اللہ پاک نے تمہاری جو ہے نا محبت کو قرآن میں فرض کر کے نازل کیا۔ آگے فرمایا یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، فرمایا اور خاندانوں کے لیے بڑے بڑے اعزاز، بڑی بڑی اہمیت کی باتیں، بڑے بڑے فخر کی باتیں، کوئی مہمان نوازی پر فخر کرتا ہے، کوئی جرت پر فخر کرتا ہے، کوئی بہادری پر فخر کرتا ہے، مگر اے اہل بیت تمہارے لیے اور فخروں سے بڑھ کر سب سے بڑا فخر کی بات یہ ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا عالم آ جائے، کوئی بڑے سے بڑا درجہ رکھنے والا آ جائے، جب خدا کی بارگاہ میں وہ نماز مکمل کرتا ہے اس کی نماز کی قبولیت کی کنجی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تم پر درود پڑتا ہے تو قبول ہو جائے، اگر درود کو چھوڑ دے اللہ اپنی پڑی ہوئی عبادت کو رد کر دے۔ ہمارے تو عقیدے میں یہ شامل ہے جو نماز میں مصطفیٰ کی آل پر درود نہ پڑے، اور ہم یہ نہیں کہتے آپ نے جذبات میں یہ ربائی لکھ دی۔ یہ ابو مسعود انصاری آپ سے امام دارقطنی سے روایت کرتے ہیں اپنی سنن کے اندر، وہ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ فرمایا من صلی صلاۃ ولم یصلی فیہا علیہ وعلی اہل بیتی لم تقبل منہ، فرمایا کوئی بندہ نماز پڑھے، کوئی بندہ اور نماز میں مجھ پر درود نہ پڑھے، نہ ہی مجھ پر ہی نہیں میری آل پر بھی درود کو چھوڑ دے، اللہ اس کی نماز کو قبول ہی نہیں کرتا، اللہ اس کی نماز کو قبول ہی نہیں کرتا۔ یہ درجہ ہے اہل سنت کے ہاں۔ ہم تو کہتے ہیں کسی سینے کے کونے میں اہل بیت کا بغض آ جائے، یہ عموم اہل بیت ہے۔ ابھی میں نے حسن و حسین کو نہیں بات کی ابھی تک، یہ عمومی اہل بیت ہے، یہ اہل بیت کے عام فرد کا یہ مقام ہے اہل سنت کے ہاں۔ اب آگے چلیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن ابی یعلا سے روایت کرتے ہیں، فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ وذاتی احب الیہ من ذاتہ واہلی احب الیہ من اہلہ وعطرتی احب الیہ من عطرتہ، فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہے جب تک کہ میں اسے اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو، ورنہ وہ بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ اختیاری محبت کی بات، فطری کی نہیں، یاد رکھیں۔ فرمایا جب تک مصطفیٰ سے عزیز نہ ہو جائے، معاملہ ختم نہیں، فرمایا اسے اپنے گھر والوں سے زیادہ میرے گھر والے محبوب نہ ہو تب بھی وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اسے اپنی ذات سے بڑھ کر میری ذات نہ پسند ہو اور میں مومن نہیں ہوں جب تک اس کے گھر والوں سے میرے گھر والے اس کے قریب نہ ہو جائیں، عزیز تر نہ رکھے، فرمایا وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ ابن عباس کا قول سنا، فرمایا ایسے بندے کے دل میں ایمان تک داخل نہیں ہوتا جو اہل بیت سے پھر جاتا، جو اہل بیت سے پھر جاتا۔ اس پر بھی حدیث سنا حضرت عباس، یہ وہ ہستی ہے جن کے لیے رسول اللہ نے فرمایا صحیح حدیث، العباس منی وانا منہ،
4 ہستیاں میرے ذہن میں ہیں، اس کے علاوہ دیگر کے لیے بھی رسول اللہ نے فرمایا ہوگا. یہ جو ہے نا کلام، یہ کس کس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا؟ یہ رسول اللہ کے چچا، جس کے متعلق رسول اللہ نے خود فرمایا العم سن و ابی، چچا باپ ہی ہوتا ہے. فرمایا من آزا امی فقد آزانی، جس نے میرے چچا کو تکلیف دی نا وہ یہی سمجھو اس نے مصطفیٰ کو تکلیف دی. فرمایا لباس منی وانا منہ. دوسری شخصیت کون ہے؟ حسن حسین کے باپ، فاطمہ کے سر کے تاج، تاجدار حلقہ، مراد کل کفا، ان کا سمندر، شجاعت کا قدر پر مولا علی شیر خدا. فرمایا علی جو منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے کہ علی سے. تیسرا بندہ کون ہے؟ فرمایا راکب دوش مصطفیٰ، شہزادے گل کو امام علی مقام، الحسین منی وانا منہ، وانا من الحسین. یہ دونوں لفظ ہیں، علیحدہ نام کسی کا ذکر نہیں ہے. اس میں حسین پہلے، وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے. چوتھی ہستی کون ہے؟ فرمایا پروانہ چراغ مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، یار خدا غار مصطفیٰ. فرمایا مرکز محروم محور تسلیم و رضا حضرت صدیق اکبر. فرمایا ابو بکر منی وانا منہ، ابو بکر بھی مجھ سے ہے، میں ابو بکر سے. یہ مصطفیٰ کی عطائیں ہیں، یہ مصطفیٰ. عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس رسول اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ جو ہم جاتے ہیں نا قریش کے چند قبیلوں کے پاس، یہ آپس میں بڑا خوش رہتے ہیں. ہم ہاشمی جب جاتے ہیں نا یہ منہ چڑھا لیتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ رسول اللہ نے جب یہ کلام سنا نا، فرمایا میرے چچا اور میرے اہل بیت، یہ آپ کو پتہ نہیں یہ اہل بیت میں داخل ہے. حضرت عباس یہ اہل بیت میں داخل ہے. اور اہل بیت کی 3 قسمیں اہل سنت کرتے ہیں. ان میں لاحق اہل بیت، داخل اہل بیت، اصل اہل بیت. عبد الواحد بن گرامی نے اس کی پھر مکمل بیان کی ہے تفسیر. لاحق اہل بیت مصطفیٰ کی عطا دیکھیں. فرمایا ان کا رسول اللہ سے نسباً کوئی رشتہ ہے، مگر جب رسول اللہ نے فرمایا نا سلیمان منا واہل بیت، فرمایا جو رسول اللہ نے داخل کر دیا، جب سے مصطفیٰ کی زبان نے سلیمان کو اہل بیت میں داخل کیا، قیامت تک کسی کی جرأت نہیں کہ سلیمان کو اہل بیت سے نکال کر باہر. یہ مصطفیٰ کا کلام ہے، یہ مصطفیٰ کو اللہ نے اختیار دیا. واصلہ بن اسقا یہ 2 شخصیت ہیں. دوسری اہل لاحق اہل بیت وہ کون ہے؟ فرمایا جو عبد المطلب کی وہ اولاد جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو قبول کیا، وہ 5 بندے ہیں. آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس. ان کے آگے سے 3 بیٹے ہیں، عبداللہ، قسم، فضل. وہ اور عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب. اور اصل اہل بیت فرمایا وہ صرف 14 بندے، 16 بندے. اصل اہل بیت کتنے؟ جن پر زکوٰۃ یہ حرام ہے، صدقہ حرام ہے جن وہ 16. فرمایا 5 یہ علی، حسنین، فاطمہ، مصطفیٰ، باقی رسول اللہ کے ازواج کا. فرمایا ان پر زکوٰۃ حرام ہے، ان پر صدقہ حرام. یہ عباس آیا. اب آپ کو پتہ لگا انہوں نے جب یہ شکایت کی نا، اب آپ سمجھیں گے بات کو، کیونکہ یہ اہل بیت ہیں. انہوں نے شکایت کی یا رسول اللہ یہ ہمیں دیکھتے ہو منہ چڑھا لیتے ہیں. تو رسول اللہ نے فرمایا تو کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اے چچا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ مسئلہ میں سمجھا دیتا اور میں خدا کی مرضی کے خلاف کلام بھی نہیں کرتا. فغضب النبی غضبا شدیدا، رسول اللہ کو چلا آیا. جب سنا نا یہ میرے گھر والوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، ان کے دل میں بغض آ جاتا. رسول اللہ نے فرمایا فغضب النبی غضبا شدیدا، اور فرمایا واللہ والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اس ذات کی قسم لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولرسولہ ولقرابتہ. ہمارا میرے چچا سن لو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، کوئی بندہ جب تک کہ اس کے دل میں ایمان تب تک داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تم سے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور میری قرابت اور رشتہ داری کے
کچھ ہم سے کہا ہوگا، کچھ ہم سے سنا ہوگا. تو فرمایا اللہ اس کے دل میں ایمان بھی داخل نہیں کرتا. اب اگر یہ حدیث سنیں، یہ دیکھیں نا حدیث آئے نا کیسے بندے کا اپنا کلام، میں نے حدیث کی شرح ہی کوئی نہیں کی ہے، 7-8 حدیثیں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. تو علم کے طلبگار بن جا، انشاءاللہ ساری زندگی سیدھی جگہ پر ہے، ساری زندگی. میں نے آپ کو بتانا علم کے بغیر، علم وہ شے ہے جو سیدھا بندے کو بارگاہ مصطفیٰ میں لے جاتا ہے، سیدھا بارگاہ مصطفیٰ میں لے جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے عبداللہ بن سلام، قرآن پاک ان کا خود کہتا لیکن الراسخون فی العلم، یہ ایمان کیوں لائے؟ فرمایا ان کا علم راسخ تھا، اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی. اس کی شرح آپ نے عبداللہ بن سلام فرمایا علم راسخ، علم میں پختہ، اللہ پاک نے ایمان کی دولت عطا کی. جو جن کے ایمان کا اعلان اللہ کرے، فرمایا ایمان تو ان کا سیدھا ہی ہوگا. جن کے علم کا اعلان اللہ کر رہا. اگلی حدیث عبداللہ ابن عباس، ان کا بھی تعارف کہ یہ امام حسین کے کیا لگتے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس امام حسین کے رشتے میں کیا لگتے ہیں؟ رسول اللہ کے چچا ذات بھائی ہیں، تو رشتے میں کیا لگیں گے؟ رسول اللہ کی طرف سے. ہمیں حر بھی یاد ہے، کوئی مسئلہ نہیں، حر کا بڑا مقام یاد ہے، فضہ بھی یاد ہے، حسین کے نانے کی کوئی خبر نہیں. عبداللہ ابن عباس رشتے میں نانا لگتے ہیں، اور مولا علی شیر خدا کی طرف سے چچا لگتے ہیں. ہمیں سارے یہ اہل بیت کو نہیں بھولنا چاہیے. کون کون ہے نا وہ آگے ان کا ہے. اس میں 2 قول ہے، ایک یہ کہ یہ ان کا اپنا قول ہے، ایک یہ کہ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے. دونوں قول ہیں. اب سنیں اہل بیت کیا فرمایا. لو ان رجلا صعید بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات فهو مبغض لأهل بیت محمد دخل اللہ. فرمایا کوئی بندے پر اتنا اللہ پاک اس پر کرم کرے کہ وہ کعبے میں جا کر نہ اپنی رہائش رکھے، ساری زندگی کعبے میں رہا اور ویسے بیٹھا نہیں رہا، فصلہ نمازیں پڑھتا رہا، طوافوں کے انبار لگا دی، نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، نظام کا پانی پیتا رہا، ساری زندگی نیکیاں اکٹھی کرتا رہا، ساری زندگی لگا، فوت ہو گئے. فرمایا دل کے کسی کونے خدرے میں اہل بیت کا بغض تھا، اللہ اٹھا کر جہنم میں ڈالا. بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے، ظاہر تیری عبادت کو میرا سلام. یہ سلام تحیت نہیں، سلام متارکت ہے. بھائی جا بھائی تم، تیری عبادت کو میرا سلام. یہ عمومی اہل بیت. اب میں نے آپ سے وعدہ بھی کیا نماز کے وقت چھوڑیں گے اور انشاءاللہ نماز وقت پر ہوگی. اب صرف 2 حدیثیں سناتا ہوں جو ان 5 لوگوں کے ساتھ خاص ہیں، صرف ان کی، تاکہ چلے ہم اسی طرح. وگرنہ ہم کو اس پر کلام سنایا جائے، طالب علم ہونے کی حیثیت سے رکھتا کہ ہم پوری رات آپ کو اہل بیت کی فضائل سنانے کی، پوری رات سناتے. ہمارے اسلاف کی کتابوں کو آپ اٹھائیں، ایسے ایسے اللہ نے اپنے لوگوں کو فضائل لگا کر رکھے ہیں، کائنات ان کے فضائل کو دیکھ کر اشعث کرتے ہیں. پھر آپ کو پتہ لگے ہمارے اسلاف نے کیا لکھا. پہلی حدیث سے مبارکہ حذیفہ بن یمان ترمذی شریف کے اندر میں فرمایا، آپ فرمایا قال قلت لیومی داعی ات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دینا آج میں رسول اللہ کی بارگاہ میں جاؤں. آپ نے اجازت مانگی. ماں ذرا بیمار آتی ہے، یہ ذرا دور قصبے میں رہتے تھے، انہوں نے اجازت طلب کی. غور سے سن لیا آپ نے. انہوں نے کہا ہمیں اجازت دیں میں رسول اللہ کی بارگاہ میں جاؤں، تصلی مع المغرب، میں مغرب کی نماز پڑھوں گا اور کیا کروں گا، ان یستغفر لی فاسألہ ان یستغفر لی ولک. آج میں جا کر نا اماں جی رسول اللہ کی بارگاہ میں نماز مغرب بھی پڑھوں گا، رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا رسول اللہ آج میرے لیے بھی مغفرت مانگے، میری ماں کی بخشش بھی کی دعا کرے. اب ماں کو جب یہ خبر مل جائے کہ بیٹا تاجداری کا انعام کے پاس جا رہا ہے، جن کا یہ مقام ہے کہ ہاتھ نہ اٹھائے، فرشتے پہلے بدل کو آ جاتے ہیں، جن کے چہرے پر اللہ نے رک جائے اللہ
حمام کر رہا ہوں. فرماتے میں چلا گیا حتی صلی العشاء. رسول اللہ نے مگر پڑھائی نا. آپ خطاب فرمانے لگے. فرمانے بیٹھے ہوں, چراغ سامنے ہے تو کسے اٹھنے کا دل کرتا ہے؟ رسول صحابہ نا رسول اللہ کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے, غصے میں ہم اس کی بھی کیفیت بیان کرتے تھے. فرمایا جناب میں رسول اللہ ایسے ہوتے تھے جیسے کسی ٹرے اس میں وہ بھی کون سی سفید رنگ کی. فرمایا کوئی انار نہ چھوڑے نا, غصے کے بعد میرے مصطفیٰ کا چہرہ ایسے نظر آتا. وہ چلے گئے. فرمایا پھر کسے دل کرے اٹھوں, کسے اپنے رشتے یاد رہتے ہیں سامنے چہرے مصطفیٰ ہو. فرمایا میں بیٹھا نا عشاء. فرمایا جو عشاء ختم ہوئی نا رسول اللہ اپنے اندازے کریمانہ سے اٹھ کر چل پڑے. پھر کوئی بات نہیں, بات پھر بولے نہیں, چل پڑے. فرمایا میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا, میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا. کیا بخت ہے اس حذیفہ بن یمان, جو فضا اور جو ہوا رسول اللہ کے بدن کو چھوتی ہے اسی میں سانس لے رہا ہے. فرمایا میں پیچھے پیچھے چلا نا فسمع صوتی. رسول اللہ نے قدموں کی آہٹ کو دیکھا, پیچھے نہیں دیکھا, پیچھے دیکھا ہی نہیں. آگے دیکھتے دیکھتے نا یہ بھی اندازے قریب آنا. فرمایا آگے دیکھتے تھے من ھذا حذیفہ, یہ پیچھے جو آ رہا ہے وہ حذیفہ تو نہیں ہے. بخاری کو اٹھا کر دیکھو, کہتے ہیں انہیں خبر نہیں. فرمایا تم کہتے ہو خبر نہیں, جو خبریں دیتا ہے وہ خود کیا کہتا ہے؟ واللہ انی لاراکم من وراء ظہری, خدا کی قسم میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھا کرتا, میں تمہیں اپنے پیچھے سے. واللہ انی لاراکم امامی و خلفی, جس طرح میں تمہیں اپنے سامنے سے دیکھتا ہوں نا, اللہ نے مجھے یہ اختیار دیا کہ ویسے ہی تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا. فرمایا واللہ ما یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم, مجھ پر نہ تمہارا رکوع پوشیدہ ہے نہ تمہارا رکوع تو سامنے نظر آتا. یہ خشوع کیا ہوتا ہے؟ پگڑی پہن لو, لمبی داڑھی رکھ لے, جبہ پہن لے, کتابیں رکھ لے, نہیں. فرمایا تقویٰ ہاہنا, خشوع تو پوشیدہ رہتا ہے. مگر مصطفیٰ کہتے ہیں اللہ پاک نے مجھے تمہارے ظاہر پر بھی مطلع کیا, میں تمہارا ظاہر بھی جانتا ہوں, تمہارا باطن بھی جانتا ہوں. اب رسول اللہ نے پیچھے دیکھا نہیں. فرمایا من ھذا حذیفہ, میں چپ کر کے کھڑا ہو گیا. فرمایا میں بولا ہی کوئی. رسول اللہ نے فرمایا ما حاجتک غفر اللہ لک ولامک, اللہ تیری بھی بخشش کرے, تیری ماں کی بھی بخشش کرے, بتا آیا کیوں؟ فرمایا جو خواہش میرے دل پر تھی نا وہ مصطفیٰ کی زبان پر جاری ہو گئی, ابھی میرے دل میں مصطفیٰ کی زبان پر جاری. فرمایا اب میں کیا مانگتا, خاموش کھڑا. یہ دربار محمد ہے, یہاں ملتا ہے بن مانگے, ہری و نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں, یہاں دامن پھیلانے کی ضرورت. آخری بات, دو حدیثوں کا کہا تھا, ایک چل رہی ہے, اسی کو مکمل کر کے وائنڈ اپ کرتے ہیں. فرمایا رسول اللہ, میں خاموش ہو گیا. جب میں خاموش ہوا نا رسول اللہ فرمایا بتا حاجت کیا, حاجت تو پوری ہو گئی. رسول اللہ نے کہا بتا حاجت. فرمایا میری خواہش تو پوری, میں خاموش. رسول اللہ فرمایا اچھا پھر مجھ سے سن, ان ھذا ملک, یہ میرے پاس نا فرشتہ آیا, لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ. فرمایا اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا. تو جب خاموش ہو گیا, ہم تو آدم سے لے کر قیامت تک کی خبریں دیتے ہیں. ایک اور خبر سن, ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ, یہ فرشتہ اترا ہے, اس سے پہلے کبھی نہیں آیا. اس سے پہلے کیوں آیا ہے؟ استاذن ربہ, رب سے اجازت لے کر آیا. استاذن اپنے رب سے اجازت, کس چیز کی؟ ان یسلم علیہ, مولا یہ ہمیشہ آسمانوں کی بلندیوں سے مصطفیٰ پر درود پڑھتے, آج اس غلام کو اجازت دے یہ بھی جب درود و سلام پڑھے چہرے مصطفیٰ کی زیارت کر کے پڑھنا. فرشتے بھی یہ چاہت رکھتے ہو سامنے دیدار مصطفیٰ ہو, پھر درود و سلام پڑھنے کا اپنا مزہ. فرمایا ایک تو وجہ یہ ہے, مجھ پر درود و سلام پڑھنے, سلام کرنے آئے. وَيُبَشِّرَنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. سلام کرنے کے بعد سے بتاتا ہے, خوشخبری یہ دیتا ہوں, اللہ نے آپ کے لخت جگر فاطمہ الزہرا کو جنتی عورتوں کا سردار نامزد کر دیا
سردار بنا. تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کے خاندان والوں کو یہ نہیں پتا کہ ان کا بغض آ جائے سینے میں ایمان تک داخل نہیں ہوتا. اللہ رب العزت آپ کو بھی اور ہمیں بھی سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا